नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, देसी लैब में खुशामदीद। सामीन, आज बात कर लेंगे आद की साख्त से लोगों की शनाख्त। दोस्तों, एक बात याद रखिए कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ख़ास है जो पामिस्ट्री की इल्म सीखना चाहते हैं और मज़ीद उसके बारे में जानना चाहते हैं, या उन लोगों के लिए जिसको मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत के बारे में मालूमात हासिल करना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप आखिर तक देख लेंगे तो आपको अपनी या किसी दूसरे इंसान की शख्सियत के बारे में मुकम्मल तौर पर इल्म हासिल होगा। सामीन, लोग कितनी तरह के होते हैं और क्या क्या रूप दिखाने की सलाहियत रखते हैं, ये ज़िंदगी के नशीब व फ़राज से हासिल होने वाला तजर्बा और इंसानी ज़िंदगी में मिलने वाले मौक़े बहुत अच्छी तरह से एक इंसान को दूसरे इंसान से रोशनास करवाने का ज़रिया बन जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है कि हम बग़ैर किसी इंसान को आज़माए या इसकी कुर्बत इख्तियार किए चंद बहुत ही अहम बातें जो शख्सियत के अहम राज खोलती है जान सके? मसलन इंसान का किरदार, इसका मिजाज, लोगों को बरतने और समाजी रवाबित की तरजीहात वगैरह वगैरह। दोस्तों, जी हाँ, बिल्कुल ऐसा मुमकिन है अगर इंसान ऐसा करने की सलाहियत रखता हो, यानी इल्म रखता हो। जैसे दीगर उलूम है जो मुख्तलिफ़ अकाइक और वाक़ियात के रोनमा होने या ना होने की वजूहात और नताइज तक इंसान की रसाई को मुमकिन बनाते हैं, जैसे इल्मुल एदाद, इल्म नजूम, इल्म क़ियाफ़ा और पामिस्ट्री जैसे उलूम मौजूद है जो इंसान को इल्म व तहक़ीक़ के बाद हासिल होते हैं। ताहम इनकी जड़ी बहुत सी कदीम है। मैं यहाँ बहुत गहराई में नहीं जाऊँगा और इन्हीं उलूम में से एक इल्म जिसे दस्त शनासी पामिस्ट्री कहा जाता है, इंसानी शख्सियत या किरदार को आद की साख से समझने के चीदा असूल पेश कर रही है जिनसे हर ख़ास वहाँ फ़ायदा उठा सकता है और मज़ीद इस हवाले से कदीम कुतुब और इनमें मौजूद आयतों की लकीरों से मुतालिक अहम मवाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन व हज़रात, अगर आप ख़ुद की या किसी शख्स की अमूमी शख्सियत को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इन बातों पर गौर कीजिए। हथेली और उंगलियों के तनासुब पर गौर कीजिए, यानी हथेली बड़ी है या उंगलियां ज़्यादा लंबाई लिए होते हैं। अगर हथेली छोटी और तंग है और उंगलियां भी तंग है, दरमियान में फासला ना होने के बराबर है और गोश्त आवर आत हो, उंगलियां भी पूली और हथेली भी पूली, तो ऐसे लोग तबीयतन कंजूस और मिजाज के तंग और तेज़ होते हैं और साथ साथ ऐसे लोगों की ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती है। इस मानी में इनके मय्यार पर पूरा उतरना नामुमकिन होता है। ऐसे लोग काम में बहुत तेज़ और कारीबारी दिमाग के होते हैं और पैसे की अहमियत इनकी ज़िंदगी में इंसानों से राब्ते और ताल्लुकात से बढ़कर होती है। ऐसे लोगों की शादी मुश्किल से निभ पाती है। इसके बरक्स कुली हथेली, चौड़ा और बड़ा हाथ, अच्छी लंबी उंगलियां, यानी दिखने में महसूस हो कि उंगलियां और हथेली दोनों की एक जैसी लंबाई लिए हुए है और हथेली देखने में चौकोर हो, ऐसे लोग कुले दिमाग, ज़हनी तौर पर बहुत हकीकत पसंद और समझदार हैं। यहाँ सिर्फ समझदारी की पहलू पर बात हो रही है, यानी सोच समझ कर फैसला लेने वाले। ऐसे लोग समाजी ताल्लुकात और मामलात में अच्छे और तेज़ होते हैं, यानी बात करने का गुर जानते हैं और काम निकालने का भी। इसके साथ साथ उंगलियों की साख्त बहुत अहम किरदार अदा करती है।
شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو جاننے میں، جیسے لمبی اور پتلی انگلیاں اور چھوٹے اور باریک ناخن، فائن آرٹس اور حساس قسم کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ دوسروں سے جلدی مانوس نہیں ہوتے، زیادہ بولتے نہیں اور سوچتے زیادہ ہیں، خاموش طبیعت ہوتے ہیں اور بہت کم بولتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں، حساس بہت ہوتے، اچھا لکھنے اور چیزیں تخلیق کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر آرٹسٹ ہوتے ہیں، ڈیزائننگ یا پینٹنگ یا مجسمہ سازی ان کے شعبۂ جات ہے، اور ساتھ ہی ایسے لوگ کمزور نروس سسٹم کے مالک ہوتے ہیں۔ لمبی موٹی انگلیاں یعنی ہتھیلی بھی بڑی اور چوڑی، اور انگلیاں بھی اس طرح کی لمبی موٹی اور چوڑی، اور بادام جیسے ناخن۔ یہاں چوڑائی بہت اہم ہے۔ چوڑی موٹی لمبی انگلیاں زیادہ تر سائنس اور تحقیق کے شوقین افراد کی ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر ڈاکٹر یا ریسرچ اسکالر ہوتے ہیں اور بہت گہرائی میں سوچ سوچ کر کام کرتے ہیں، وقت لیتے ہیں، اور بادام جیسے ناخن ان کا فن اور موسیقی سے لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ یہ لوگ اچھے بڑے فنکار اور نوکری میں اچھی جاب اور اونچا عہدہ رکھتے ہیں، اور اداروں میں بڑے عہدوں پر پہنچ جاتے ہیں، اور انتظامی امور میں، جیسے مینجمنٹ سائنسز کہا جاتا ہے، خودداد صلاحیتوں سے مالا مال ہوتے ہیں، اور طبیعتاً برتری پسند اور لوگوں پر حاوی یا ڈومینیٹ رہنے والی شخصیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اگر ناخن چھوٹے اور گول ہوں گے تو ملا جلا رجحان رہتا ہے، لیکن اچھی پوزیشن یا عہدہ کے لیے چند نشانیوں میں سے ایک انگلی کا پہلا پور لمبا چوڑا اور کون کی شکل میں ہونا طاقت کی نشانی ہے۔ انگوٹھا لمبا اور لچکدار ایک اچھا انگوٹھا سمجھا جاتا ہے۔ پامسٹری میں جو شہادت کی انگلی کی آخری پور کو چوہار ہو، ایسا انگوٹھا ایک مضبوط انسان اور فیصلے لینے اور کاموں کو انجام تک پہنچانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ چھوٹا، سخت اور تنا ہوا گوشت آور گانٹھ والا انگوٹھا غسیل اور شدت پسند لوگوں کا ہوتا ہے، جو درندگی کی صفت رکھتے ہیں اور غصے میں قابو کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا انگوٹھا بندر کا بھی ہوتا ہے، یعنی حیوان صفت۔ پنکی فنگر جو سب سے آخری انگلی ہوتی ہے، اگر باقی تمام انگلیوں سے دیکھنے میں دور اور علیحدہ نظر آئے، مجموعی طور پر یعنی 3 انگلیاں جڑی ہوئی اور آخری بالکل الگ تھلگ نظر آئے، تو ایسے لوگوں کی جسمانی حدیں لامحدود ہوتی ہیں۔ ایسے عادت زیادہ تر ان افراد کے ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر آزاد خیال ہو، اپنی سوچ اور اپنا قانون ہو، جو جسمانی اور دماغی ہر طرح آزاد ہو، ہر پابندی سے مذہبی ہو یا سماجی۔ انگلیوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ، گیپ فضول خرچی اور پیسہ نہ بچانے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ شہادت کی انگلی بہت چھوٹی یا بہت لمبی دونوں ہی اچھی نہیں سمجھی جاتی۔ اگر بہت لمبی ہو تو بہت مشقت اور پست زندگی کی علامت ہے، اور اگر بہت چھوٹی ہو درمیانہ کی انگلی سے تو زندگی میں ناکامی، عزت نفس کا نہ ہونا، بے مقصدیت اور دوسروں پر مالی معاملات میں منحصر کرنا، فائدہ اٹھانا شامل ہے۔ درمیانی انگلی ہماری کاموں کو سر انجام دینے کی طاقت، دماغی قوت اور یکسوئی کو ظاہر کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہماری چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے اور زندگی میں ان کی اہمیت اور ان کی طرف جدوجہد کے رجحان اور صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ انگلی تناسب میں ہونی چاہیے، نہ تو بہت لمبی اور نہ ہی بہت چھوٹی۔ اگر چھوٹی ہے تو عام طور پر نہیں ہوتی، تو ایسے لوگوں میں ارادے کی پختگی اور کام کرنے کی جدوجہد کا نہ ہونا ظاہر کرتا ہے، اور ایسے لوگ فیصلہ لینے یا عمل درآمد کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوتے ہیں۔
زندگی کی طرف جوش و ولولے کی کمی، تنہائی اور دماغی طور پر پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس انگلی کا بہت زیادہ لمبا ہونا انسان کو غیر معمولی طور پر حساس اور بوکھلاہٹ کا شکار کرتا ہے۔ ایسے لوگ دماغی طور پر بہت تیز لیکن بے جا سوچوں میں گرفتار رہتے ہیں اور کئی کام ادھورے چھوڑ دیتے ہیں۔ غیر معمولی لمبائی وہ لوگ رکھتے ہیں جو بنیادی اخلاقیات یا تہذیب کے پہلو پر پورے نہ اترتے ہوں۔ ایسے لوگ پالشڈ نہیں ہوتے۔ رنگ فنگر، جس میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے، ہمارے فن، قدرتی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ہونے اور ان کے استعمال کی صلاحیت اور اس سے حاصل شہرت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ انگلی لمبی ہونا تخلیقی صلاحیتوں کے ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ پنکی فنگر ہماری سماجی اور انفرادی رویے، میل جول، لوگوں سے تعلق اور معاشرے میں باہمی روابط، ترقی اور اعتماد اور پرعزم ہونے کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ کاروباری دماغ اور بزنس کرنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتی ہے۔ جن افراد کی پنکی فنگر چھوٹی ہوتی ہے وہ لوگ شرمیلے، کم گو، دل کی بات زبان پر نہ لا پاتے اور ان کا ذہن بھی حساب کتاب میں زیادہ اچھا نہیں ہوتا۔ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کا یکسر مطالعہ لازم ہے، جس میں ہاتھ کی لکیروں اور ہتھیلی کا نمایاں خد و خال شامل ہو۔ خواتین و حضرات، یہ ویڈیو صرف پامسٹری سے شغف رکھنے والے افراد کے لیے بنائی گئی ہے جو مزید تحقیق کرنے اور اس علم کو حاصل کرنے کے خواہشمند ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک پر بھی کلک کر لیں۔ شکریہ۔